السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت آپ ایک تھمبنیل یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھ لینا۔ یہ محرم الحرام کا مہینے میں دیکھنے والا ایک اہم اور بہترین بیان اور تقریر ہے۔ ہاں، اس تقریر میں آپ صبر کے تعلق سے سنیں گے کہ صبر کے بارے میں کیا کہا گیا، اور اسی تقریر میں آپ سنیں گے ایک دلچسپ بہت ہی پیارا سا صبر کے تعلق سے واقعہ بھی ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے ایک دو دن میں، تو اس مہینے میں آپ یہ بیان کو ضرور سنیں، کیونکہ محرم الحرام کا بیان جو ہے، محرم الحرام کا بیان آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسین، ہاں محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ضرور آتی ہے، کربلا والوں کی یاد ضرور آتی ہے، کیونکہ کہ صبر کا جو بہترین جو نمونہ پیش کیے وہ ہے حسنین کریمین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے کہ صبر کسے کہتے، صبر کہاں کرنی چاہیے، کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ صبر کرو، بولتے نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے نا لوگ کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں بولتے بھائی؟ کیونکہ میٹھی چیز ہر ایک کو پسند ہوتی ہے، اور صبر کا پھل واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بیان آپ سننا ضرور، اور سن کر آپ ظاہر سی بات ہے جب بیان آپ کو اچھا لگے گا آپ کمنٹ تو ضرور کرو گے، یا تو کچھ تو سبحان اللہ تو بولو گے، یا سبحان اللہ لکھو گے، کمنٹ ضرور کرنا اس بیان کو سن کے۔ یہ بیان کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، یہ تقریر ایسی ویسی نہیں ہے بھائی، اس کو سکون میں اچھے انداز میں سنیے، اس میں دلچسپ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ بیان سن لیں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا ضرور لگے گا اور کچھ سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات یوں ہی سب کو اچھا لگتا ہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو اچھا لگنا ہی چاہیے۔ آئیے اب زیادہ دیر نہیں کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ سے یہی عرض کروں گا کہ اس بیان کو پورا سننا، مکمل سننا، سننے کے بعد آپ کمنٹ بھی کرنا، اور میرے چینل کو جو مولانا شان محمد کے نام سے چینل ہے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، اور کمنٹ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ تو لکھ ہی دینا، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے یہ بھائی نے پورا یہ ویڈیو دیکھے اور یہ سنے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر کتنا جذبہ ہے کہ بیانات سننے کے، دین سیکھنے کا۔ ٹھیک ہے، آئیے اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس بیان کو سن لیجیے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو صبر آ جائے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اونچی زبان میں بات کرے آپ سے، اونچی زبان میں بول دے، تو آپ صبر کر لیا کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو بدلے میں گالی نہ دینا، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے صبر کر لینا، اللہ پر چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرما دے گا کہ آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ کیونکہ صبر اگر انسان کرتا رہے تو جیت اسی کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، کہتے رہیں، اگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہیں تو یاد رکھیں آپ ہی سب سے آگے جائیں گے، آپ ہی کا سر بلند ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو میاں بیوی رہتے تھے ایک گھر میں، ان کی ساس رہتی تھی، تو ایک بیٹی تھی، ایک لڑکی تھی، ابھی نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، وہ تھی، اس کا شوہر اور اس کی ساس، تین لوگ رہتے تھے۔ لڑکی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، عبادت میں مشغول رہتی، نیک عمل کرتی رہتی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ کو راضی کرتی رہتی، اللہ کو راضی کرنے والی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کسی کسی گھر میں جو بہت زیادہ پرہیزگار لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو کہیں کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ساس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کہیں کہیں ایسا وہ دیکھا جاتا ہے کہ بہو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ اکثر سننے میں آتے ہیں، لیکن سمپل سی بات ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے، بیٹی اپنے ساس کو ماں مان لے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے نا تو پھر گھر، ان میں خوشیاں رہتی ہیں، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی،
تو تھوڑے دن تو بہت اچھا حساب کتاب چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد ساس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا. بات بات پر جھگڑے کرتی, بات بات پر جو ہے اس کو تانے مارتی. اگر یہ عبادت میں لگ جاتی, ادھر اللہ کی عبادت کرنے لگتی, نماز پڑھنے لگتی, تو ساس ٹارچر کرتی تھی کہ تم گھر کا کام نہیں کرتی ہو, کمرے میں ہی رہتی ہو, اور یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. اس طریقے سے اس کو ٹارچر کرتی رہتی. وہ بیچاری صبر کرتی. کیا کرے, اگر جس انسان کو صبر آ جائے نا, تو پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا رہے, اس کو کچھ بھی کوئی کہتا رہے, اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا, کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے. تو ایک دن شوہر اس کا آیا اور ساس نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا. اس کی شکایت کرنے لگی کہ یہ بات نہیں مانتی میری ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو شوہر نے ایک تھپڑ مارا. اس نے کیا کیا, آنسو آ گئے آنکھ میں, کچھ نہیں کیا, صبر کر لیا, اور غصہ آیا اس کو پی لیا, اور کچھ بھی نہیں کہا. اگر اس طریقے سے گھر میں لڑکیاں کرنے لگیں کہ صبر کرنے لگیں, ساس کچھ کہے شوہر کچھ کہے, اور ان کو صبر کر کے اور کچھ نہ بولیں, تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی ہے, اور وہ سارا جو میٹر ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے. اگر ساس نے کچھ ڈانٹ کے کہہ دیا تو بہو کو چاہیے کچھ نہ بولے, بڑی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ پہلے تو بہو کو بولنا ہی نہیں چاہیے کوئی بات ایسی, اگر بول دیا تو ساس نہ بولے, سمجھا دے, جیسے ماں سمجھاتی اپنے بیٹی کو, اس طریقے سے. اب ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. دروازے پر ایک اجنبی آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو یہ جو ساس تھی نکل کے گئی, بتائیے کیا کام ہے, کون ہے آپ؟ کہا میں آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو, میری بہو سے تمہارا کیا کام ہے, میری بہو سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں, مجھے اسی سے کام ہے, لہٰذا میں اسی سے بات کروں گا. تو اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے, کون ہے؟ اتنے میں اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا ادھر آؤ, دیکھو یہ کوئی آیا ہے, وہ کہتا ہے بہو سے ملنا چاہتا ہے. تو اس کے شوہر نے جب سنا لڑکی کے تو کہ میری بیوی سے ملنا چاہتا ہے, کہا بتاؤ کیا بات ہے, کون ہو تم, دھکے مار کے نکال دوں یا ایسے ہی نکل جاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیجیے, کچھ بات کرنی ہے, اس سے امپورٹنٹ بات ہے, تھوڑی سی بات کرنی ہے. اس نے کہا ایسا ہے نکل جاؤ یہاں سے, ورنہ دھکے مار کے نکالوں گا ابھی. اتنے میں ہی وہ لڑکی آ گئی. لڑکی نے اجنبی انسان کو دیکھا اور کہا بتائیے کیا بات ہے. کہا میں تم سے اکیلے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا اب لڑکی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ ایسا کون سا معاملہ ہے کہ جو اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے, کسی کے سامنے نہیں. حالانکہ وہ ساس نے اور اس کے بیٹے نے اس کو وہاں سے بھگا دیا ڈانٹ کر, اور ساس نے الٹا ہی اپنے بیٹے کو یہ کہنا شروع کر دیا, دیکھو اجنبی انسان اس سے ملنا چاہتا تھا, کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے, لگ رہا ہے یہ چھپ چھپ کے بات کرتی ہے, ایسا اس کی جو ہے پٹائی کروا دی. اب کیا ہوا, اب لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایسی کون سی بات تھی جو کہتا تھا کہ میں 2 منٹ کی بات ہے اور میں اس سے ہی کروں گا. اس سوچ میں وہ پڑ گئی کہ کیا آخر بات ہوگی. تو اس نے دروازے پر دیکھا کہ وہ ایک خط چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ میں آپ کو ایک جگہ بتاتا ہوں, یہاں آپ آ جائیے, اگر 2 منٹ کی بات ہے آپ سے کرنا ہے. لڑکی نے وہ چپکے سے خط اٹھایا, پڑھا, اور کیا ہوا کہ رات میں جب سب سو گئے تو یہ لڑکی نکل گئی. جب رات میں سارے لوگ سو رہے تھے تب یہ لڑکی گھر سے باہر نکلی, اور نکلنے کے بعد اسی بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا وہی اجنبی ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں. اب اس نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ 2 منٹ کی بات ہے آپ سے اکیلے میں ہی کریں گے, بتائیے کیا بات ہے. کہا دیکھو بہن ایسی بات ہے, آپ کے گھر والوں کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آپ کی ساس سامنے تھی, اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آپ کے والد صاحب جب کہیں باہر جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا, اور وہ آپ کی ساس نے پکڑوایا تھا, اور ایک خفیہ قید میں انہیں قید کر کے رکھا گیا ہے, قید خانے میں ہے وہ. کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو اس قید خانے کے یہ کاغذات ہیں, اور آپ کی ساس نے یہ سب کروایا ہے. اتنا کہا ارے ہماری ساس نے یہ سب کروایا. اب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے باپ کو مار دیا گیا ہے, اس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن نہیں, بلکہ وہ زندہ تھے. تو اب یہ دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ساس سامنے ہی کھڑی ہے. کہا کہاں گئی تھی؟ کیا اسی انسان سے ملنے کے لیے گئی تھی جو کل آیا تھا؟ اب یہ کیا کہتی؟ حالانکہ اس کو غصہ تو بہت آ رہا تھا, لیکن صحیح وقت کا یہ انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت وہ بات کھولی جائے کہ جو یہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے. تو اس نے بہت ڈانٹا, اتنے میں اپنے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا دیکھو
یہ تم سے چھپ چھپ کے کسی سے ملنے جاتی ہے. گھر توڑوانے والے ایسے ہی کام ہوتے ہیں, ایسے ہی جو لگا کے باتیں ہوتی ہیں, ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے, کہا کچھ جاتا ہے, اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں. یعنی ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو ساس نے جب لگا کے کہا تو بیٹے نے پھر اس کو مارا, اور پھر کوئی بات نہیں. پھر ایک دن وہ رات میں گئی نکل کر, اور پھر اسی شخص سے کے پاس گئی اور کہا مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے, مجھے ان کے پاس لے چلو. اس نے کہا اس میں بہت رسک ہے اور تم کل آنا, کل ہم لوگ چلتے ہیں. کہا مجھے اپنے بابا کو ڈھونڈنا ہے. کہا تم کل آؤ, کل چلتے ہیں, پورے منصوبے کے تحت. اب کیا ہوا کہ پھر یہ جب رات میں دبے پاؤں اندر گھسی تو کیا دیکھا, پھر اس کی ساس جاگ گئی تھی. اس نے جان لیا کہ یہ کہیں گئی تھی. اس کی ساس نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا. رات کے سناٹے میں ہنگامہ کھڑا, سارے لوگ گھر کے جمع ہو گئے. اس وقت لڑکی سے نہیں رہا گیا. لڑکی نے کہا کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو آپ. اس ٹائم اس کا تیور الگ تھا. کہا اپنی ساس سے کہ میرے سامنے ڈھونگ کر رہی ہو, میرے باپ کو آپ نے قید خانے میں ڈلوا دیا, میرے باپ کو اپنے قید خانے میں ڈلوایا, اور ہمارے سامنے اتنا آپ ڈھونگ کر رہی ہیں کہ ہم اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں, اور آپ غلط سلط میرے شوہر سے لگا کے کہتی ہیں. تو اس کے شوہر نے کہا کیا بات ہے, کیا کیسے الزام لگا رہی ہے میری ماں پر. کہا الزام نہیں, یہ دیکھو کاغذات نکالے. کہا یہ دیکھو کاغذات ہیں. کہا یہ کیسے کاغذات. کہا یہ میرے والد صاحب ابھی بھی زندہ ہیں. یہ جھوٹ بولتی رہی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انہوں نے میری دولت کے لیے میرے لیے جھوٹ بولا ہے اور میرے والد کو قید خانے میں ڈلوا دیا, کیونکہ وہ لڑکی مالدار کافی تھی, اس کی دولت اس نے ہڑپ لی تھی. تو لڑکے نے جب یہ دیکھا, کہا واقعی یہ تو کاغذات ہیں اسی قید خانے کے, اور اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ قید خانے میں تمہارے والد زندہ ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا. اب تک جو ہوا وہ ہوا, اب میں تمہارے والد کو ڈھونڈنے میں ساتھ دوں گا. لڑکا اور یہ لڑکی دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے, اور لڑکے کی ماں اسے روکتی رہی, اس کی ساس اسے روکتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا, میری بات سن, یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ ایسی ہے ویسی ہے. لیکن لڑکے نے نہیں سنا, نکل گئے. راستے میں کیا ہوا کہ یہ جو ساس تھی اس نے کچھ لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ اس قید خانے تک نہیں پہنچنا چاہیے. لڑکے اور لڑکی کو راستے میں ہی روک لیا گیا, اور ان پر جو ہے ان کو ان لوگوں نے جو ساس نے بھیجا تھا جن کو, انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اتنے میں ہی کیا دیکھتے ہیں, وہ اجنبی بھی کہیں سے آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو پھر ان کو وہاں سے نکالا, اور جو لوگ آئے تھے ساس کی طرف سے ان کو وہاں سے مار کے بھگایا. تو اب یہ 3 لوگ ہو گئے. اب یہ اسی قید خانے میں پہنچے. قید خانے میں جیسے ہی پہنچے, کیا دیکھتے وہاں پر اس کے والد زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں, زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں. جیسے اس نے اپنے ابا کو دیکھا, ابا کہہ کے چلائی. باپ نے اس کو دیکھا, اس نے باپ کو دیکھا. باپ بیٹی کی محبت, گلے ملے. کہا بیٹی تو کہاں تھی, اتنے دن کے بعد آئی ہے. کہا ابا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. کہا تیری ساس نے یہ سب کیا ہے, انہوں نے پھنسایا ہے. اب وہاں سے ان کو آزاد کر کے جب یہ نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں, باہر اس کی ساس کھڑی ہے, اس کی ساس کے ساتھ کئی لوگ باہر کھڑے ہیں. اس کی ساس نے کہا دیکھو یہاں سے جانے نہیں دیں گے اس کو, اور یہیں پر مار دیں گے. اس لڑکی کو بھی یہیں ختم کر دیں گے, اس کے باپ کو بھی یہیں ختم کر دیں گے. لڑکے نے کہا ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لیں, آپ بھی آزما لیں اس طریقے کی اگر بات ہے. لڑکے نے پہلے ہی فون کر دیا, اس کے لوگ آ گئے اور ان سب کو گھیر لیا گیا. تو اس کی ماں کو بھی لے جانے لگے, تو اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میری ماں کو چھوڑ دو, باقی ان سب کو لے جاؤ. یہ اس کی ماں گھر پر پہنچی, اس لڑکی کی ساس تو سب سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ ہے وہ ہے. تو لڑکی اس ٹائم بولی کہ دیکھو ایسا ہے, آپ نے مجھ پر اتنے ظلم کیے لیکن میں کبھی بھی نہیں بولی, میں نے کبھی بھی آپ کو جواب نہیں دیا. لیکن آج میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا. واقعی اس لڑکی نے صبر کیا تھا, اور صبر کی وجہ سے اسے لگتا تھا کہ اس کے والد جو کہ مر چکے ہیں, اس صبر کی وجہ سے اس کے باپ اس کو دوبارہ مل چکے, اس صبر کی وجہ سے اس کے باپ اس کو دوبارہ مل گئے. تو پتا چلا کہ انسان کو صبر کرتے رہنا چاہیے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جو انسان صبر کرتا ہے وہ بہت بڑا کام کرتا ہے, کیونکہ صبر جس کے اندر آ گیا